السلام علیکم، میں ہوں ارشد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشد بلاگ۔ ناظرین کرام، یہ ہیں جی پاکستان کے معروف صحافی، ان کا بلاگ میں نے صبح دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں یہاں پہنچ گیا۔ قادر بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ نے ایفرٹ کی۔ تو کیا کہیں گے جی آج کل کی جو صورتحال ہے پاکستان جس کو فیس کر رہا ہے؟ دیکھیں، بڑا ضروری تھا کہ یہ میسیج لوگوں تک جائے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ چلیں ایک چھوٹی سی ایفرٹ کی اور لوگوں تک یہ میسیج گیا۔ کل جب میں ولاگ کر رہا تھا تو یہاں پہ اتنا زیادہ سامان نہیں تھا جی اور اب ولاگ ریکارڈ کیا تو مجھے وہ جو نگراں ہیں اس کے ڈاکٹر عبید صاحب، ان کا مجھے وائس نوٹ میسیج آیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ولاگ کے بعد ہماری نیند حرام ہو گئی۔ مطلب میں حرام ہو گئی ان سینس کہ میں تھوڑا سافٹ ورڈ، انہوں نے کہا کہ مطلب ہم سو نہیں سکے کہ اتنا زیادہ پاکستانیوں نے پیار محبت ظاہر کیا کہ وہ بیچارے میسیجز پڑھتے رہے، لوگوں کے کالز اٹینڈ کرتے رہے، لوگ پوچھ رہے تھے ہم کیسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں نے مجھے بھی بہت فون کیا، ان کو بھی بہت فون کیا، اور لوگ جو کچھ کس سے کیا ہو سکتا تھا وہ سب لوگ یہاں پہ کر رہے تھے۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دائیں بائیں لوگ سامان لے کے آ رہے ہیں اور بھر گیا ماشاء اللہ سامان۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 4 ٹرک جو ہے ہم نے اور انتظام کر دیا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ پھر میں آج گزرتے ہوئے یہاں سے میں نے کہا ایک بار پھر دوبارہ دیکھتا ہوں کہ کیا صورت ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ لوگوں نے رسپونڈ کیا، اور میں خاص طور پر ان پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ میسیج دیکھا، سنا، اس کو پھیلایا، نہ صرف پھیلایا بلکہ ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے پھر لوگوں نے ڈونیٹ کیا۔ اور ماشاءاللہ میں نیچے بیسمنٹ دیکھ کے آیا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ تھے، کتنا وہاں پہ رش ہے اور یہاں پر کیا صورتحال ہے۔ لوگ دوائیاں، راشن، کمبل، جو کچھ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے لوگوں نے جوتے بھیجے ہوئے ہیں، اپنے کھیلنے والے کھلونے بھیجے ہوئے ہیں بچوں کے، تو جس کے پاس جو تھا، جو بن پڑتا تھا، لوگوں نے کیا۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ رہے جاتے ہیں یہ ارمان، آئے میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی، نہ پہنچا میں مدینے۔ جی ناظرین، ڈاکٹر عبید بشیر صاحب ہیں خطیب اس مسجد کے، تو انہوں نے ماشاءاللہ اتنا اچھا ایک سسٹم یہاں پہ بنایا ہے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے۔ تو سر پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کیوں شروع کیا؟ دیکھیے، جب سے سیلاب آیا تھا تو اس مسجد کے نمازیوں نے ایک بڑا منفرد فیصلہ کیا تھا۔ جی، اس میں میرا نہیں، ہم سب کی اجتماعی کاوش ہے۔ جی ایک فیصلہ تھا کہ ہم صرف ویڈیوز شیئر نہیں کریں گے، جی بلکہ اس ممبر سے تلقین کی گئی تھی کہ ایسا ہم نظام قائم کریں، ایسی مثال پیش کریں کہ مسجد ان سیلاب سے متاثرہ ساتھیوں کے لیے مرکز خدمت بن جائے، ایک ہسپتال بن جائے، ایک ان کے لیے درد کا سامان بن جائے۔ اور اس مسجد کے نمازیوں نے سب سے پہلے جو متاثرہ علاقوں میں دیگیں پکوائیں، کھانا وہاں پہنچایا، جو خزدار کے علاقے میں، کوئٹہ میں، ڈیرہ غازی خان، تونسا، راجن پور، آج بھی لاڑکانہ، سکھر اور ان علاقوں میں 70 سے زیادہ دیگیں پکی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ اس مسجد کے نمازیوں نے طے یہ کیا تھا کہ بس مسجد کا نام ہوگا، نہ کسی شخصیت کا، نہ تنظیم کا، نہ مسلک کا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ڈوبے ہیں تو ہمیں امتی بن کے بس ان کے درد کو محسوس کرنا ہے۔ یہاں سے ایک منفرد تحریک چلی ایک ہفتہ پہلے، پچھلے جمعے کو، 2 کلو چاول تحریک۔ جی، ہر نمازی صرف 2 کلو چاول یہاں پہنچا دے۔ یہ 2 کلو چاول سننے میں معمولی بات ہے، لیکن اس کا اثر یہ دیکھیے کہ ایک ہفتے کے دوران 20,000 کلو چاول جمع ہوئے۔ اور اس وقت بھی جو میں نے علاقے ذکر کیے ہیں، جتنے متاثرہ علاقے ہیں، سکھر، لاڑکانہ، چک بزدار اور تونسا، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، کوئٹہ، خزدار، وہاں پر بھی ہم نے مساجد کو اس مسجد کی بہنیں ڈکلیئر کیا ہے۔ مساجد کو مرکز بنا کے طے یہ کیا کہ وہاں پہ ہم جتنے بھی متاثرین مسجد میں آئیں ان کو کھانا کھلاتے جائیں گے۔ جو مسجد میں نہیں آ سکتے، وہاں کی مسجد کی جو ٹیم ہے وہ لوگوں کو گھر میں کھانا پہنچا دے گی۔ فاضل پور میں جو پرسوں ہماری ٹیم نے وہاں پہ کشتیوں کے ذریعے کھانا پہنچایا۔ ماشاءاللہ، یہ سارا کام خاموشی کے ساتھ یہ مسجد سے مسجد کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی چیز محسوس کریں کہ اگر ہمارے ملک کی 2% مساجد یہ تحریک اپنا لیں تو ہم صرف 2% مساجد متاثرہ علاقوں میں اتنا کھانا پہنچا دیں جو ان کے کئی مہینوں کے لیے کافی ہے۔ بے شک۔ یہ ہے مسجد، اور یہ ہے مسجد کے ممبر کی طاقت۔ لیکن اصل شرط یہ ہے کہ ممبر دینے والا بن جائے، ممبر
جو ہے وہ لوگوں کے دکھ اپنی طرف لا کے ان کو مرہم لگانے والا بن جائے، ان کے زخم پہ مرہم لگانے والا بن جائے. تو مساجد کے ممبر جس دن دینے والے بن گئے اس دن ہماری امت اور ان کے پیچھے ان کے جو صف کے نمازی ہیں کھڑے ہو جائیں، تو یہ ہمیں کسی دائیں بائیں رسوا ہونے کی ضرورت ہی نہیں. دوسری بات ہے کہ ہم مسجد کی طرف امداد نہیں بھیج رہے. بھائیوں کو امداد نہیں، بھائیوں کو تحفہ دیا جاتا ہے. اس لیے اسلام آباد کی مسجد کی طرف سے یہ تحفہ ہے، یہ امداد نہیں ہے. میں اپنے بھائی کو امداد نہیں تحفہ دیتا ہوں. اور تیسری جو چیز تھی، مساجد کے ذریعے وہاں پہ مدد کی جائے تو کتنا شاندار نظام بنتا ہے. تصور کریں ہم میں سے اگر کسی کا خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہو اور ہمیں جب خوراک کی کمی ہو اور ہمیں بھاگنا پڑے، چچا آگے بھاگ رہا ہے، بھتیجا ادھر، دھکے لگ رہے ہیں اور ہم کھانا دے رہے ہیں، اور ایسا ہی ہم کرتے ہیں متاثرین کے ساتھ. خدا کے نام پہ سوچیے، اللہ کا مال ہے، اگر اللہ کی راہ میں دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں اچھی طریقے سے خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا احترام فرض ہے. ہم مساجد میں وہاں کے جتنے علاقوں میں یہ مسجد کے زیر انتظام دسترخوان جاری ہے، مسجد میں لوگ آئیں گے، بیٹھ کے کھائیں گے، جتنا کھائیں اس کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے لے جائیں. کوئی دھکا نہیں ہے. جعلی متاثرین خود بخود نکل جائیں گے. خاص طور پہ آج کل اس پوائنٹ کو اجاگر کیجیے گا کہ جو روڈوں پہ لوگ کھڑے ہیں، روڈز پہ کھڑے ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد اب جعلی متاثرین کی ہے. آپ نے حقیقی متاثرین تک پہنچنا ہے تو ہر مسجد کو اپنے نمازی کا، محلے دار کا، گاؤں کے ہر شخص کا پتہ ہوتا ہے اس کا کتنا نقصان ہوا ہے. بے شک. اس لیے جو جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے لوگ مدد کرنا چاہ رہے ہیں، سب ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. ہمیں پیار ہے جو بھی اور یہ اس وقت علماء کرام اور دینی تنظیمیں آگے آئی ہیں. ہم بغیر کسی فرقے ان سب سے پیار کرتے ہیں. جو ڈوبے ہیں وہ بھی ہماری امتی ہیں. تو حقیقی متاثرین تک پہنچنے کے لیے مسجد سے مسجد، یہ اس مسجد نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک کردار پیش کیا ہے. سبحان اللہ جی، بہت زبردست. تو ابھی تک جو ہے وہ کتنے شہروں تک آپ جا چکے ہیں پنجاب میں خاص کر؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس وقت ڈیرہ غازی خان، تونسا، راجن پور اور یہ جو ساری پٹی ہے، وہاں پہ مساجد کو مرکز بنا کے تقریباً 40 دیہات تک اس مسجد کے ذریعے کھانا پہنچ رہا ہے. ماشاء اللہ. اس میں وہ دیہات بھی شامل ہیں جو وہاں کے علماء کرام ہیں. ہم نے انہی کو کہا ہے کہ سپورٹ ہم کریں گے، کام آپ کریں گے، ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے تصویریں کھینچیں. ان کی اس مسجد کے امام سے لوگ جڑ جائیں، ان کو پتہ ہو کہ ہمارا امام دے گا، یہی ہمارا انقلاب ہے. زبردست. ٹھیک ہے. تو 40 سے زیادہ دیہات میں کھانا صرف ایک مسجد دے رہی ہے. ایک مسجد 40 دیہات کو سنبھال سکتی ہے. تو ہم نے دوسری تحریک چلائی تھی جی کہ ہر ایک جو مسجد ہے نا وہ ایک گاؤں کا کھانا سنبھال لے. صحیح. اور اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، پشاور، لاہور والے بڑے شہر والوں، جی آپ ہی سب ایک ایک گاؤں سنبھال لیں، طے کر لیں کہ مہینے تک کھانا آئے گا، کپڑے ہماری طرف سے آئیں گے. یہ کپڑوں کے انبار دیکھیں، یہ جو ابھی تک آیا ہے آپ کو 10% نظر آ رہا ہے، اس کے 90% اندر ہے. روزانہ ہم پچھلے ہفتے میں 2 ٹرک بھیج چکے ہیں. اچھا. اس وقت 6 ٹرکوں کا سامان یہ پیک ہو رہا ہے، صاف ہو رہا ہے. اندر نمازی خواتین صفائی کر کے، چھانٹ کے، اچھے پیک کر کے تیار کر رہی ہیں. ماشاء اللہ. یہ ایک مسجد ہے، ایک مسجد اور چھوٹی سی مسجد ہے. یہ اسی طریقے سے اگر صرف مساجد والے متحرک کر دیں، ہمیں امریکہ، یورپی انگلینڈ ان سے امداد کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیوں رسوا ہوتے ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، باقی وزراء اعلیٰ اپنی اپنی مساجد کا اعلان کر دیں کہ بھائی ہر مسجد اتنا جمع کرے اور وہاں پہ پہنچا دیں. اس کے بعد گھر بنانے کا معاملہ آئے گا، حکومت اور بڑے بڑے ادارے وہ سنبھال لیں گے. لیکن فوری ضرورت ہے خوراک کی، ترپال کی. ہر مسجد 3 ترپالیں دیں تو سب کو چھت ملتی ہے. کہاں ہے علماء کرام؟ اللہ کرے کہ بس آپ علماء کرام کو جگا دیں. اس مسجد کی تحریک ہی ہے کہ مسجد کے ذریعے سب شناختیں چھوڑ کے مسجد کے کردار کو اجاگر کرتے ہیں. سبحان اللہ، زبردست. تو اگر آپ کو کوئی پیمنٹ کرنا چاہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے مسجد کا اکاؤنٹ یہاں پہ درج ہے، وہ آپ نے نوٹ کر دیا ہوگا. کیش اور ڈیجی پیسہ کا بھی ہے. لوگ یہاں پہ کیش بھی پہنچا سکتے ہیں، یہاں پہ راشن بھی لا رہے ہیں. جو جس طریقے سے کر سکتا ہے وہ کر لیں. اور اس ساری تحریک میں ہم نے کسی شخص سے یہ نہیں کہا کہ پیسے دیں. صحیح. ممبروں پہ کھڑے ہونے والے لوگوں سے کیوں مانگیں؟ ہم نے تو صرف نیک کام شروع کیا ہے. اور خود اس مسجد کے خطیب، امام، مؤذن، قاری، مالی نے پہلے کچھ نہ کچھ چاول پیش کیے اور رکھ دیے اور کہا کہ بھائی ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں، جس نے آنا آ جائے. اس مسجد نے میں آپ کسی بھی بالکل کسی کو نہیں کہوں گا کہ ہمیں پیسے دیں. ہم اللہ سے مانگیں گے اپنے بھائیوں کے لیے، اللہ اتنا ہمیں عطا کر کہ ہم وہاں پہ ان کے دکھ بانٹ سکیں. آج صبح ہم نے اعلان کیا تھا کہ جو نئے کپڑے لوگ دے کے جا رہے ہیں تو ہم 100 بیٹیوں کا جہیز تیار کریں گے. جہیز جس شکل میں ہمارے ہاں رائج ہے یہ ایک بری اور منحوس چیز ہے، لیکن وہاں پہ چونکہ رواج ہے تو ان بیٹیوں کا قصور تو نہیں. میں نے صبح اعلان کیا کہ 100 بیٹیوں کے لیے جہیز ہوگا. آج شام تک مسجد کے اندر 100 بیٹیوں کا جہیز پورا ہو چکا ہے. آپ نیت تو کریں اخلاص کے ساتھ. رب وہاں سے عطا کرتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ دینے والا کوئی ہے، مانگنا نہیں ہے.
ہم نے نیک کام کرنا ہے, قافلہ بن جائیں, دیکھیں آپ کے ساتھ خود بخود شامل ہوتے جائیں. ایک شمع آپ جلائیں, لوگ شمع جلائیں گے, یہ سارے کے سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے انشاءاللہ. بہت مہربانی جناب, شکریہ. جی ناظرین, سامان یہاں جمع کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس سامان کی چھانٹی ہوتی ہے, اور چھانٹی کے دوران دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے کپڑے کون سے ہیں, یعنی جو جو چیزیں ہیں ان کو پھر یہ دیکھیں اس طرح ایک پیکٹ میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے. اس میں جوتے بھی ہیں, کپڑے بھی ہیں, اور یہ دیکھیں لیڈیز کے بھی ہیں, جینٹس کے بھی. تو یہ کام سارا ہماری بہنیں ادھر کر رہی ہیں جو یہاں اس مسجد سے جن کا تعلق ہے. جو ہم نے اعلان کیا تھا کہ اسی مسجد 100 بیٹیاں جن کی گھر گرنے کی وجہ سے یا سیلاب کی وجہ سے شادیاں رک گئی ہیں, سامان ضائع ہو چکا ہے, ان کے لیے آج صبح ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم 100 بیٹیوں کی شادی یہ مسجد انشاءاللہ کروائے گی. تو یہ سامان دیکھیں انہی کے لیے تیار ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں امید ہے کہ آج رات تک 100 بیٹیوں کے لیے ضروری کپڑے اور سامان پورا ہو چکا ہوگا. اب ہماری انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم 500 نہیں 1000 بچیوں کے لیے ارینج کریں گے. کرنے والا اللہ ہے, ہم نے تو درمیان میں صرف نیت کرنی ہے, کروانا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ناظرین اکرام, اگر آپ ادھر آنا چاہ رہے ہیں تو ناظم الدین روڈ ہے, اور مسجد کا نام ہے جامعہ مسجد رحمت للعالمین. اور اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ سامنے سینٹورس ہے, سینٹورس کے بیک سائڈ پہ F84 آپ آئیں گے تو یہاں آپ کو لبِ سڑک یہ مسجد دکھائی دے گی. یہاں آئیں اور اس کار خیر میں حصہ ڈالیں اپنا. جی ناظرین, اگر آپ کیش کی صورت میں امداد کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کاؤنٹر بنا ہوا ہے, اس طرح یہ آپ کو رسید دیں گے اور پھر یہ پیسے وصول کریں گے. جب میں نے ان کو پیسے دیے تو کہتے ہیں رسید لازمی آپ لے کے جائیں. حالانکہ یہ ضروری نہیں تھا میرے لیے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, جتنے بھی آپ دیں آپ نے رسید لازمی لینی ہے. تو آپ اگر کیش پیمنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. کعبے کی گلی دیکھی نا. اوورسیز پاکستانیز کو میں درخواست کروں گا کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ان کا جو بینک اکاؤنٹ نمبر ہے اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے, آپ ڈائریکٹ ان کو پیمنٹ بھیج سکتے ہیں. آپ دنیا میں جس بھی ملک میں ہیں آپ کی پیمنٹ سیدھی ان تک پہنچ جائے گی. سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں الہی, ایک چیٹا لگے ہم سب کے سین. پاکستان پر جب بھی ناگہانی صورتحال آئی, مشکل وقت آیا تو یہ قوم ایک ہو گئی, اور آج کل سیلاب کی وجہ سے بھی اسی طرح ہمیں ایک ہونا پڑے گا. آپ نے بڑھ چڑھ کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہے, اور جتنا یہ نہیں ہو کہ آپ نے 5 لاکھ دینا ہے, 10 لاکھ لینا ہے, 1 روپیہ بھی اس وقت بہت قیمتی ہے ان کی امداد کے لیے. تو ناظرین اکرام, اب میں آپ سے چاہوں گا اجازت. انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی کسی نئی جگہ, کسی نئے مقام پر, کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. رہے جا